مراد ہوتا ہے جو توفیق دیا گیا ہو خیر کے کاموں کی، جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، بھلائی کے کاموں کی جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ خیرا استعملہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے استعملہ فی الدین، اللہ اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ کا استعمال کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا، موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت و رحمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے جانے والے لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی عمل کا میسر آ جانا، اس کا موقع مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا ہے۔ ہمارے ہاں بعض بندے جان چھڑانے کے لیے نا کہہ دیتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، بس جی دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، بھائی یہ برا کام کرتے ہو چھوڑ دو، بس جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کام برا ہے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، یہ جان چھڑانے کا طریقہ ہے تاکہ مجھے یہ اگلی بات نہ کرے۔ اگر میں دلیلوں میں پڑ گیا تو پھر یہ دلیلیں دے گا مجھے، تو لہٰذا اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے بس دعا کرو جی اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، زکوٰۃ کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، وہ دعاؤں پہ لگا دیتا ہے اور آپ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی عمل کا موقع میسر آ جانا گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق عطا کر دی۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ڈالنے والا عمل کون سا ہے؟ نماز۔ قیامت والے دن ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا جب حساب کرے گا سب سے پہلا کس مسئلے کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اچھا اب بندے کو پتہ ہے بھی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے متعلق پوچھا جانا ہے، مسلمان کافر کے درمیان پہچان کرانے والی چیز نماز ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب جس بندے کو ان باتوں کا علم ہے اس کے بعد اس کے اعضاء جوڑ کام کرتے ہیں، وہ چل کے مسجد تک آ سکتا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ سن لیتا ہے، تو گویا اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق، اس کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہونے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی ہے کہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق دے دی، یہ توفیق ہے۔ بعض بندے شاید سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں بازو سے پکڑے گا، پکڑ کے پھر مسجد میں داخل کرے گا تو پھر ہی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے توفیق کی نعمت چھین لے وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہی رہتا ہے۔ آپ تصور میں لائیں، سوچیں گے صبح سے لے کے اب شام تک کئی مرتبہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہوگی، خوش نصیبی ہے جو موقع پا کے اس کو حاصل کرتے ہوئے عمل کر لیتا ہے، بد قسمتی ہے جو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھل گئی، صرف آج کل کی ٹھنڈی ہوا، تھوڑی سی ٹھنڈا موسم، کھیس اوپر لیا تو اب اٹھنے کو جی نہیں چاہا، اذان سن لیا اس نے اور اٹھ کے مسجد آ بھی سکتا تھا، بس تھوڑی سی سستی کر گیا، گویا اللہ نے اس کو توفیق دے دی تھی، اللہ کی دی توفیق کو اس نے ٹھکرا دیا۔ اچھا اب راستے میں جاتے ہوئے کئی نیکی کے کاموں کا موقع ملتا ہے تو بندہ اس اللہ کی دی ہوئی توفیق کو ٹھکرا دیا۔ تو جب بندہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے توفیق چھین لیتا ہے۔ بچہ ہو نا گھر میں، بچہ
باپ سے پیسے مانگے 10 روپے دو، باپ دے دیتا ہے، بچہ اسے پھاڑ دے، دوبارہ مانگے باپ پھر دے دے گا، وہ پھر پھاڑ دے، پھر مانگے باپ دے دے گا، بچہ پھر پھاڑ دے، اب چوتھی پانچویں مرتبہ مانگے گا باپ اسے نہیں دے گا، بھائی تجھے لوڑ ہی نہیں ہے، تو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو نیکی کا موقع دیتا ہے، دیتا ہے۔ جب بندہ نہیں لیتا اللہ پھر اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور ٹھپا لگا دیتا ہے، پھر ادھر آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے جب کبھی ہمیں کسی بھی نیکی کا موقع مل جائے اسے غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کی خاص رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیر کے کام کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ کئی بندے مولوی کو دیکھ کے ایسے ہی ماتھے پہ بال چڑھ جاتے ہیں، اس نے مانگنا ہی ہے، مسجد کا بل ہوتا آ گیا، اس نے کوئی نہ کوئی سوال ہی ڈالا ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی آبادی میں سے میں اکیلے کا انتخاب کیا ہے تو یار یہ خوش نصیبی والی بات ہے۔ اب بتی چلی جائے، گھوپ اندھیرا ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے جہاں ہمیں روشنی نظر آئے؟ تو اندھیروں کے اندر لوگ روشنی کی طرف چل کے جاتے ہیں۔ تو گویا اگر نیکی کے لیے تیرا انتخاب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کیا ہے، یہ خوش نصیبی والی بات ہے۔ اور اگلی چیز، جب توفیق چھن جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ عمل کا موقع بھی چھین لیتا ہے۔ آخری بات حدیث کے اندر ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، سورج سارا دن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے شام کو غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے، یہ حدیث کے اندر ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج کے سجدے کو قبول کرتا ہے۔ جب سجدہ قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے دن کی ذمہ داری لگا دیتا ہے، پھر یہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے رب قبول کر رہا ہے، اگلے دن کی ڈیوٹی ذمہ داری دے رہا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ سجدہ کرے گا پر سجدہ قبول ہے، اور اس دن مشرق کی بجائے سورج کہاں سے نکلے گا، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ پتہ چلا جب قبولیت ہوتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قبول کر کے اس کے کھاتے میں درج کر کے اگلی نیکی کا موقع اسے دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا موقع دینا چھین دے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا بھی اس کا حساب جو ہے وہ ایسا ہی کام خراب ہوا قبولیت والا کہ پچھلا بھی اس کا سارا عمل خون کھاتے گیا، اللہ تعالیٰ نے آئندہ سے بھی عمل کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب اللہ ایک عمل کی، ایک نیکی کی توفیق دے، موقع ملے اور ہمیں وہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی قبولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو بڑھانا یہ ہے بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اس بندے کو 10 نیکیاں دے رہا ہے، وہی عمل دوسرا بندہ کرتا ہے اس بندے کو 20 نیکیاں مل رہی ہیں، عمل وہی ہے۔ اس کے اندر ایک تو اخلاص کا فرق ہو سکتا ہے، تقوی کا، خشوع خضوع کا، اور دل کی تڑپ کا درد احساس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے کے درجہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو نیکی بڑھانا یہ ہے۔ دوسرا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ایک تو جو بندے نے کیا اللہ نے اس کا اجر اسے دے دیا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پلے اس کو کچھ اور بھی ثواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نیکی کے بڑھانے کا انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ایک نیکی کا موقع دیتا ہے، بندہ وہ کرتا ہے، اللہ کو وہ پسند آتی ہے، نزید لہو حسنا، اللہ تعالیٰ اسے اور نیکی کا موقع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی بار بار نیکیوں کے موقع عطا کرتا رہے، اور رب العالمین ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ میں کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے، آپ سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔